العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی من تبعهم بإحسان إلی یوم الدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم باب المسح علی الخفین وعن شریح بن حانی رضی اللہ تعالی عنہ قال سألت علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عن المسح على الخفين فقال جعل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم رواه مسلم. یہ باب ہے مسح علی الخفین کے بارے میں. خفین کہتے ہیں چمڑے کے موزوں کو. یہ تثنیہ کا صیغہ ہے چونکہ یہ دو ہوتے ہیں، جیسے جوتے بھی ایک نہیں ہوتا، دو ہوتے ہیں دایاں اور بایاں، اس لیے تثنیہ کا صیغہ اسی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے خفین، خف اور خفین. تو خفین کے اوپر مسح کرنے کا بیان. سب سے پہلی روایت ہے شریح ابن حانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. وہ فرماتے ہیں میں نے حضرت علی ابن ابی طالب سے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گویا دونوں یہ صحابی ہیں، تو میں نے ان سے پوچھا مسح علی الخفین کے بارے میں. تو آپ نے جواب دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن اور 3 راتیں مسافر کے لیے اور 1 دن اور 1 رات مقیم کے لیے متعین فرمائی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ خف کے اوپر جو مسح کرنا ہے اس کی مدت کا بیان اس روایت میں ہے کہ خف کے اوپر کب تک آدمی مسح کرتا رہے. اگر وہ مقیم ہے، مقیم کی بحث آگے آئے گی، تو اس کے لیے 24 گھنٹے، اور اگر وہ مسافر ہے، سفر میں ہے، تو اس کے لیے 72 گھنٹے ہیں، 3 دن اور 3 راتیں. یہ تو مدت کا بیان ہے. اب اس میں خفین کا تذکرہ آیا اور آگے روایتیں بھی آئیں گی. خفین کے اوپر مسح کرنے کا مسئلہ یہ متفق علیہ مسئلہ ہے، آج بھی ہے، لیکن چند سالوں سے کچھ رسائل ایسے بھی آئے ہیں جس میں عام جو موزے ہیں سوتی اور اونی، ان کے اوپر بھی مسح کرنے کی عبارتیں بھی ملتی ہیں. اس وجہ سے آج یہ مسئلہ گویا کہ مختلف ہی بن گیا ہے ہمارے درمیان، عوام کے درمیان خاص طور سے. تو اس کے اوپر رسائل بھی لکھے گئے ہیں. ایک اس میں بہت ہی بہترین رسالہ جو لکھا ہے، بہت ہی عمدہ رسالہ، وہ پاکستان کے چیف جسٹس جو ہیں حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکات نے لکھا ہے، اور وہ رسالہ میرے پاس خود موجود ہے. یہ فقہی مقالات ہیں، حضرت نے اس میں کئی مقالے جمع کیے ہیں، اور اس میں جو ہے یہ اس پر زبردست بحث کی ہے، اصولی بحث. تو یہ ہے، اور اس کی ضرورت اس لیے پیش آ گئی کہ بہت سارے لوگ جو ہے عام موضوع پر مسح کر لیتے ہیں. معلوم پہلے اس کا مسئلہ ہی نہیں تھا، اس لیے کہ اس میں کسی امام کا اختلاف نہیں ہے. ائمہ 4 سب اس پر متفق ہیں کہ جو چمڑے کے جو موزے ہیں اس پر تو مسح جائز ہے، اس کے علاوہ اور جو دیگر موزے ہیں ان پر مسح جائز نہیں ہے. اسے جب ائمہ کے درمیان میں اختلاف ہی نہیں ہے تو گویا کہ یہ اجماعی مسئلہ ہو گیا. تو اب میں کچھ باتیں اس کے بارے میں عرض کر لوں گا جو بہت اہم ہیں، اور مفتی تقی صاحب عثمانی نے وہ لکھی ہیں. اصل حکم کیا ہے؟ اصل حکم ہے قرآن پاک کا پاؤں کا دھونا. پاؤں کا جی، یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے. میں اس آیت کو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کر لوں گا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں، بالکل شروع میں ہی ہے، یہ 6ٹھی آیت ہے. فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. یہ آیت کا پہلا حصہ ہے. اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب آپ لوگ نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں، یعنی جب آپ نماز پڑھنے کا ارادہ کر لیں، فاغسلوا وجوہکم، تو اپنے چہروں کو دھو لو،
व अयदियकुम इलल मराफिकी, और अपने हाथों को धो लो कोहनियों समेत, दोनों हाथों को। वमसहू बिरुउसिकुम, और मसा करो अपने सरों का। व अर्जुलकुम इलल काबैन, और पाँवों को धो लो टखनों समेत। तो ये गोया है कि अल्लाह तबारक ताला ने वज़ू के 4 फ़राइज़ इसमें बता दिए। एक तो चेहरे का धोना, एक तो दोनों हाथों का धोना कोहनियों समेत, एक सर का मसा करना, और दोनों पाँवों को धोना टखनों समेत। ये 4 फ़राइज़ कुरान पाक से साबित हैं। इसलिए यही 4 फ़र्ज़ जो है किसमें हैं? वज़ू में। अब सवाल है कि वो कुल्ली करना और मिसवाक कर लेना और नाक में पानी चढ़ाना, वो सब क्या है? वो सब सुन्नत हैं। क्या है? वो सुन्नत हैं। तो फिर वज़ू में ये फ़राइज़ भी हैं, वज़ू में सुन्नत आमाल भी हैं, और वज़ू में मुस्तहब्बात भी हैं। ये हर चीज़ में है, ये सिर्फ वज़ू में ही नहीं। आप हज में देखें 3 फ़र्ज़ हैं। कितने? टोटल 3 फ़र्ज़ हैं। क्या? एहराम, वक़ूफ़ अरफ़ात और तवाफ़ ज़ियारा, बस। लेकिन सवाल है उसके अलावा जो और चीज़ें भी हैं, सफ़ा मरवा की सही भी की जाती है, सर के बाल मोड़े जाते हैं, कुर्बानी की जाती है, शैतान को पत्थर मारे जाते हैं, वो सारी चीज़ें क्या हैं? वो तो वाजिबात में से। क्या? और भी चीज़ें बहुत सारी हैं कि आप जब एहराम बांधेंगे तो दायां कंधा क्या रखें? खुला रखें, और पहले 3 चक्रों में रमल कर लें। तो वो सब की 4 चीज़ें, कहते हैं वो सब सुन्नतें हैं, वो सब। तो हर चीज़ में फ़र्ज़, वाजिबात और सुन्नत और मुस्तहब्बात हैं। और ये जो वाजिबात और सुन्नत और मुस्तहब्बात और फ़राइज़ की जो तक़सीम की है, ये फ़ुक़हा किराम ने की है। क्या की है? फ़ुक़हा किराम ने इसलिए की है, दलाइल को सामने रख लिया, फिर तय कर लिया कि इसमें कौन सा हिस्सा ज़्यादा अहम है, कौन सा हिस्सा दूसरे दर्जे का है, कौन सा हिस्सा तीसरे दर्जे का है। और ये उम्मत के ऊपर बड़ा एहसान किया है उन हज़रात ने। एहसान कैसे? एहसान इस तरह से, एक आदमी रुकू करता है, नमाज में रुकू फ़र्ज़ है। क्या? लेकिन सवाल है कि रुकू के अंदर जो हम पढ़ते हैं सुबहान रब्बियल अज़ीम, अगर कोई वो भूल जाए, अगर फ़ुक़हा किराम ने ये तक़सीम न की होती तो हर आदमी कहता तुम्हें तो नमाज ही तुम्हारी नहीं हुई, दोबारा पढ़नी पड़ेगी। अच्छा, दोबारा नमाज पढ़नी है? हाँ जनाब, मैं तो समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहना भूल गया, या उल्टा हुआ, मुझे समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहना था, मैंने अल्लाह अकबर कहा उसकी जगह। तो नहीं साहब तुम्हारी नमाज ही नहीं हुई, ये बड़ी परेशानी है। या मैंने तो सुबहान रब्बियल आला 3 के बजाय 4 मरतबा पढ़ लिया, या 5 मरतबा, या 2 ही मरतबा, तो फिर भी नमाज नहीं हुई, तो बड़ी परेशानी होती। या इसी तरह से एक आदमी कहता है कि जनाब मैं तो हज को गया था या उम्रे को गया था, तो लेकिन मैं वहाँ पहले 3 चक्रों मुझे याद नहीं रहा, जहन में नहीं रहा, और मैंने वो रमल नहीं किया है। जनाब तुम्हारा तो उम्रा ही नहीं हुआ ना हज हुआ। हाय अफसोस की बात, मैं क्या कर लूँगा, मैं तो मारा गया, मेरे पास तो अब इतनी दौलत भी नहीं है कि मैं दोबारा जाऊँ फिर मैं हज करके आ जाऊँ। तो फ़ुक़हा किराम ने फरमाया घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, 3 ही फ़र्ज़ हैं। क्या है? अगर ये 3 फ़र्ज़ आपने कर लिए हैं, इसका मतलब आपका हज अदा हो गया है। और अगर तुम्हें ये चीज़ें रह गई हैं, जैसे आपने सफ़ा मरवा की सही नहीं की, या यह है कि आपको ध्यान नहीं रहा कि रमी करनी थी, या वक्त से पहले की या वक्त के बाद में की, तो हज दोबारा लौटाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसकी तलाफ़ी ये है कि आपको दम देना पड़ेगा, एक कुर्बानी ज़बह कर लो, हज आ गए, कहेगा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो ये जो फ़ुक़हा ने तक़सीम की है, ये बड़ा एहसान किया है उन्होंने उम्मत के ऊपर। तो वरना हर चीज़ फ़र्ज़ हो जाती, हर चीज़ फ़र्ज़ हो जाती। तो इस तरह से नमाज के अंदर अल्लाह अकबर, क्या? अल्लाह अकबर। तो अब फ़ुक़हा किराम ने बता दिया कि देखो ज़ुबान से अल्लाह अकबर कहना फ़र्ज़ है, क्या? लेकिन हाथों का उठाना सुन्नत है। तो इसी तरह से उन्होंने फ़राइज़ को अलग किया, और वाजिबात को अलग किया, और सुन्नतों को अलग किया, सुन्नत मुअक्कदा को अलग किया, सुन्नत गैर मुअक्कदा को अलग किया, मुस्तहब्बात को अलग कर ली। ये सारी चीज़ें अलग अलग कर ली, वो एक कानूनी शक्ल उसको दे दी। सामने क्या रखा उन्होंने? कुरान पाक और हदीस को। अब अल्लाह के नबी वसल्लम ने कहीं ये नहीं फरमाया वज़ू में 4 फ़र्ज़ हैं, नहीं, बल्कि आप वज़ू दिखाते थे और सहाबा किराम वज़ू करते थे। उसमें सहाबा किराम बराबर सुन्नत के मुताबिक वज़ू करते थे, कुल्ली भी करते थे, मिसवाक भी करते थे। तो हर उज़ू को 3-3 मरतबा धो लेते थे। सवाल फ़ुक़हा किराम ने फिर ये कैसे कह दिया कि 4 फ़र्ज़ है? उन्होंने कहा देखो कुरान पाक में 4 फ़र्ज़ है। कितने? इसका मतलब तो ये है अगर किसी आदमी ने इतना ही किया तो उसका फ़र्ज़ अदा हो गया। हाँ, सुन्नतें रह गई, सुन्नतें तो नाक़िस तो कह सकते हैं कि भाई ये एक नक्स रह गया, इसमें कुल्ली नहीं किया आपने, मिसवाक नहीं किया वगैरह। लेकिन अगर आप ऐसे वज़ू से नमाज पढ़ना चाहें तो वज़ू आप नमाज आपकी
ہو گئی. تو بہرحال یہ فقہاء کرام نے یہ تقسیم کی ہے پھر بعد میں. تو یہاں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والو جب تمہیں نماز پڑھنے کا ارادہ ہو تو یہ 4 کام کر لو. کیا کر لو؟ چہرے کو دھو لو، ہاتھوں کو دھو لو کونیوں سمیت، مسح کر لو سر کا، اور پاؤں دھو لو ٹخنوں سمیت. تو ٹخنوں سمیت اور کونیوں سمیت یہ لفظ خود قرآن پاک میں موجود ہے. یہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اتنے کام کر لو. اب چہرہ کسے کہتے ہیں؟ فقہاء کرام نے بھی اس کی بھی بحث لگائی. کیا قرآن پاک نے فرمایا چہرہ، تو چہرے کو عربی میں وجہن کہتے ہیں. کیا اس میں وجوہ وجہ کہتے ہیں جب آدمی آمنے سامنے ہو. کیا ہو؟ اب سوال ہے کہ کان چہرے میں داخل ہے یا نہیں؟ تمام فقہاء کرام سے متفق ہیں چہرے کی حد سے کان الگ ہیں. الگ یہ بھی تو چہرے میں ہے نا، چہرے میں تو آنکھیں بھی ہے. انہوں نے کہا وجہ کہتے ہیں سامنے والے حصے کو. کس کو؟ اور سامنے جو ہے حصہ آتا ہے یہاں سے لے کر یہاں تک. تو بہرحال وہ انہوں نے بتا دی. تو طول بھی بتا دیا، لمبائی، عرض یعنی چوڑائی بھی بتا دی کہ چہرہ کس کو کہتے ہیں. انہوں نے کہا دیکھو پیشانی کے جو بال ہیں اگنے کی جگہ سے، یہ کیونکہ سر یہ پیشانی نہیں، یہ جو چہرہ نہیں یہ تو سر ہے نا، تو یہاں سے اس کو شامل کر لیا اس میں، یہاں سے لے کر ٹھڈی تک، ٹھڈی کے نیچے بھی نہیں، اور ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک یہ چہرہ کی انہوں نے حد بندی کر دی. یہ حد بندی فقہاء کرام نے کی اتنا ہے. اس طرح سے یہ انہوں نے بالکل اس کو جو ہے وہ الگ الگ کر کے رکھ دیا. یتن کوشر پٹھے سونا یسنیت ہو، کیا تھوک آک وال تھوک یسنیت، اس طرح سے کیا انہوں نے. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ وضو کے اندر پاؤں کا دھونا فرض ہے. کیا ہے؟ بس معاملہ ختم. جب بھی آپ وضو نماز پڑھیں گے وضو کر لو، پاؤں دھو لو، کیونکہ قرآن پاک نے فرمایا پاؤں دھو لو. قرآن پاک نے پاؤں کے اوپر مسح کرنے کی کوئی اجازت نہیں دی. فرمایا فغسلو، کیا کر لو؟ دھو لو، ہاتھوں کو بھی اور دھو لو پاؤں کو بھی دھو لو. اصل تو حکم تو پاؤں دھونے کا ہے. اب سوال ہے کہ جب اللہ رب العزت فرماتے ہیں پاؤں دھو لو، کس کی مجال ہے وہ یہ کہے گا جناب ہم تو پاؤں نہیں دھوئیں گے؟ اب یہ مسئلہ ہے، اب یہ مسئلہ ہے. تو یہ مسئلہ بہت مشہور ہے کہ قرآن پاک کی کسی آیت کو کیا حدیث مبارک کی وجہ سے مقید کر سکتے ہیں، یعنی منسوخ کر سکتے ہیں؟ تو ظاہر سی بات ہے یہ تو بہت زبردست گھبرا دینے والی بات ہے کہ اللہ رب العزت کی کسی حکم کا کیا کریں، کوئی منسوخ کر لے یا اس کو مقید کر لے. تو ساری امت متفق ہے، بس صرف ایک حدیث قرآن پاک کے حکم کو مقید کر سکتی ہے، بدل سکتی ہے، کسی درجے میں منسوخ کر سکتی ہے کہ یہ حکم یوں ہے اور یہ حکم یوں ہے. کہا وہ کون سی حدیث ہے؟ کہ حدیث متواتر. کیا حدیث متواتر؟ یہ محدثین کے یہاں ایک مستقل ٹرم ہے کہ حدیث متواتر کہتے کس کو ہیں. حدیث کی بہت ساری قسمیں ہیں. تو حدیث متواتر اس حدیث کو کہتے ہیں کہ اس کے راوی اتنے ہوں، اس کے راوی کہ ان کا جھوٹ کے اوپر متفق ہونا عقلاً محال ہو. عقلاً اتنے لوگ جھوٹ پر کیسے اتفاق کر سکتے ہیں؟ ایک دو آدمی کے بارے میں تو ہو سکتا ہے کہ بھول گیا ہو، یاد نہ رہا ہو، وہ ہو، یہ ہو، لیکن اتنا جو ہمیں غفیر یہ سب کے سب لوگ متفق ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم نے فلان چیز کو دیکھ لیا ہے. تو متفق ہونا ضروری ہے. ایک مسئلہ ہے کیا؟ جب آسمان کے اوپر بادل نہ ہوں، جب آسمان کے اوپر بادل نہ ہو، مطلب بالکل صاف ہے. اب سوال ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے میں نے چاند دیکھ لیا، دو آدمی کہتے ہیں ہم نے چاند دیکھ لیا، تین آدمی کہتے ہیں ہم نے چاند دیکھ لیا، چلو کل عید منا لیں گے یا کل سے روزہ رکھیں گے. کتنے آدمی نے؟ تین آدمی نے. کہتے ہیں نہیں، اعلان نہیں ہو سکتا. کہ کیوں؟ کہتے ہیں کہ جمع غفیر کا ہونا ضروری ہے، اسے کہ مطلع صاف ہے. مطلع اللہ نے سبوں کو آنکھیں دی ہیں تو سب تو گئے دیکھنے کے لیے، ہزاروں آدمی گئے دیکھنے کے لیے، یہاں بھی وہاں بھی وہاں بھی، کسی نے نہیں کہا. آپ دو تین آدمی کریں ہم نے چاند دیکھا، اعلان نہیں ہوگا. تو تین آدمی کی بنیاد پر اعلان ہوگا ہی نہیں. ہاں اگر مطلع ابر آلود ہے. کیا ہے جی؟ مطلع ابر آلود ہے. تو دو عادل آدمی آئے اور انہوں نے گواہی پیش کر لی کہ جناب ہم نے تو چاند دیکھ لیا، ہم نے تو چاند دیکھ لیا. دو آدمی گواہی دیکھ رہے ہیں. ہاں باقیوں نے کیوں نہیں دیکھا؟ ہو سکتا ہے بادل آ گئے ہوں. تو بادلوں کی وجہ سے تو الگ حکم ہے، اور جب مطلع صاف ہو تو الگ حکم ہے. مطلع صاف ہو 10 آدمی بھی گواہی دیں گے، اعلان نہیں ہوگا. کیوں؟ جب تک سارا علاقہ نہ دیکھے. اس لیے کہ مطلع تو صاف ہے، تو کوئی علت آسمان پر نہیں ہے، گرد و غبار نہیں ہے، وہ سب نہیں ہے. تو یہ ہے.
تو اس طرح سے جمع غفیر کسی چیز کو روایت کرے، جمع غفیر، تو جمع غفیر جب کسی کو روایت کر لے اور عقلاً ان کا جھوٹ پر متفق ہونا محال ہو، عقل اس کو نہیں مانتی ہے، تو ایسی روایت اس کو کہتے ہیں یہ حدیث متواتر ہے، یہ حدیث متواتر ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، وہ بالکل قائل نہیں تھے مسح کے، خوب کے اوپر موضوع کا تو مسئلہ ہی نہیں، چمڑے کے موضوع کے اوپر اجازت نہیں دیتے تھے ابتدا میں، پھر فرماتے ما قلت بالمسح ما قلت حتی جاءنی فیہ ضوء النہار، میں نے مسح کرنے کی اجازت نہیں دے دی، میں خف کے اوپر مسح کرنے کا قائل نہیں تھا جب تک میرے پاس روز روشن کی طرح دلائل نہیں آئے، روز روشن کی طرح دلائل نہیں آئے۔ اور حافظ ابن حجر علیہ رحمہ فتح الباری میں لکھتے ہیں، جو بخاری شریف کی بہت ہی وسیع ترین شرح سمجھی جاتی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مسح علی الخفین کے جو راوی ہیں یہ 80 سے زیادہ ہیں، یعنی 80 سے زیادہ صحابہ کرام مسح علی الخفین کے روایت فرماتے ہیں، 80 سے زیادہ، اور فرماتے ہیں وقد صرح جمع من الحفاظ بأن المسح على الخفين متواتر وجمع بعضهم روایته فجاوزوا 80، 80 سے زیادہ، اور منهم العشرہ، اور ان راویوں میں عشرہ مبشرہ بھی ہیں، عشرہ خلفائے راشدین روایت فرماتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اور 6 حضرات ہیں، حضرت طلحہ ہیں، زبیر ہیں، سعد ہیں، سعید ہیں، ابو عبیدہ بن جراح ہیں، عبد الرحمن بن عوف ہیں رضی اللہ عنہ اجمعین، تو فرماتے ہیں ان 80 میں تو یہ 10 بھی ہیں، تو یہ فرماتے ہیں۔ اور حضرت حسن بصری فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں ادرکت 70 بدریا من الصحابہ، میں نے 70 بدری صحابہ سے ملاقات کی۔ کتنی؟ 70 صحابہ سے نہیں، بدری صحابہ سے، بدری صحابوں کے تو ان کا تو درجہ ہی بہت اونچا ہے، میں نے ان سے صحابہ کر لیا۔ کلہم کان یرون المسح علی الخفین، یہ سب کے سب مسح علی الخفین کی روایت بیان فرماتے تھے۔ اصل میں وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی یہ آیت ہے، اس کو مقید کرنا تو مشکل ہے، اس لیے فرمایا کہ اس کو مقید کون کر لے؟ کہتے ہیں بالکل قرآن پاک کی آیت کے درجے کی حدیث ادھر سے ہو جو اس کو مقید کر لے، اگر دوسرے درجے کی احادیث ہوں چاہے وہ ہزاروں کی تعداد میں ہوں تو مقید کر ہی نہیں سکیں گے۔ اصل اصول تو یہ ہے، اصل اصول تو یہ ہے تو اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے یہ حدیث متواتر ہے مسح الخفین کی۔ تو قرآن پاک کا اصل حکم کیا ہے؟ پاؤں دھو لو۔ اب پاؤں دھو لو، کب دھوئیں گے؟ ہر وقت دھونا ہے۔ اب اس کو مقید کرنا ہے کہ جناب جب آپ خوب پہنے ہوئے مت دھو لو، مت تو خوب پہنے، قرآن پاک میں تو ہے ہی نہیں کہ خوب پہنے ہوئے مت دھو لو، تو بس حدیثیں جو تواتر کے درجے کی ہیں، تو اس لیے اس میں کسی امام کا اختلاف ہی نہیں، ائمہ اربعہ کا اس پر اتفاق ہے کہ مسح علی الخفین، خوب کے اوپر مسح کریں گے تو اس کی تو اجازت ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی موضع ہوں، جس قسم کے موضع ہوں، ان پر ائمہ اربعہ میں سے کسی نے اجازت ہی نہیں دی۔ انہوں نے بتایا کہ بھائی قرآن پاک کی آیت کو ہم ان احادیث کی بنیاد پر، ان کو خبر احاد کہتے ہیں، یا جو تواتر کے درجے کی نہ ہوں چاہے وہ کتنی ہوں، ان کو ہم ان کی بنیاد پر قرآن پاک کی آیت کو مقید نہیں کر سکتے، اس لیے کسی امام نے اجازت ہی نہیں دی عام موضوع پر مسح کرنے کی۔ اصل اصولی بحث تو یہ ہے، اس سے معلوم ہوا کہ آپ کتنی روایتیں ڈھونڈ کے لائیں گے لیکن قرآن پاک کی آیت کو مقید نہیں کر سکتے، یہ فرمایا۔ چنانچہ امام ابو یوسف علیہ رحمہ فرماتے ہیں کیا انما یجوز نسخ القرآن بالسنہ، قرآن پاک کی کسی آیت کو منسوخ کر سکتے ہیں سنت کے ذریعے سے، حدیث کے اذا وردت، جب وہ اس انداز کی حدیث ہو، کیسے کورود المسح علی الخفین فی الاستفاضہ، جیسے مسح علی الخفین کی روایت، جیسے کہتے ہیں اس درجے کی کوئی روایت ہو تو اس کی وجہ سے تو قرآن پاک کے کسی حکم کو ہم منسوخ مان سکتے ہیں یا مقید کر سکتے ہیں، اگر اس درجے کی روایت نہ ہو تو قرآن پاک کے کسی حکم کو بدل ہی نہیں سکیں گے۔ کس کی ہمت ہے اللہ کے حکم کو بدل دے یا اس کو مقید کر لے؟ تو یہ وہ اصولی بحث ہے۔ تو اس طرح سے اب جو اس کے بارے میں روایتیں آتی ہیں، کہیں یورپ کا لفظ آیا، کہیں کچھ لفظ کا آیا، تمام محدثین اس پر اتفاق ہیں، فرماتے ہیں کہ بھائی حدیث متواتر تو صرف خفین کے بارے میں۔ اسی لیے شیخین نے امام بخاری رحمۃ اللہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں نے خفین کے علاوہ کسی روایت کو اپنی کتاب میں نقل ہی نہیں کیا۔ جتنی بھی آپ دیکھیں گے روایتیں کس میں، بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، انہوں نے یورپ والی روایت کو ہاتھ ہی نہیں لگایا، صرف اگر اٹھا لیا تو کس کو اٹھا لیا؟ خفین والی روایت کو اٹھا لیا ہے۔ تو اس میں تو مجھے زیادہ بحث کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی، بحث نہیں ہے یہ، نہیں تفصیل، لیکن اس کی وجہ یہ ہے اکثر بیشتر
اب ہمارے جوان جو ہے وہ موضوع پر مسح کر لیتے ہیں، اس لیے کہ پاؤں کو دھونا ان کو بڑا مشکل نظر آتا ہے. اور حد تو یہ ہے، میرے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، بعض لوگ تو یہ جو ہمارے بنیان ہوتی ہے بہت ٹائٹ، اس کے اوپر میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ وضو بنا رہا تھا یہاں مسح کیا. کس کو؟ معاملہ ختم. اس لیے کہ دین تو آسان ہے، تو کوئی مشکل ہے ہی نہیں. میں نے کہا یا اللہ، یہ تو اس کا تو کوئی قائل ہی نہیں ہے، تو یہ یوں مسح کر لیا، معاملہ ختم. مجھ سے کہا کہ بھائی یہ تو ٹائٹ ہے نا، ٹائٹ کی وجہ سے مسح، ٹائٹ کی وجہ سے مسح نہیں ہے، وہ تو یہ تو ہاتھ دھونے ہی پڑیں گے. تو اس طرح سے چونکہ لوگ نمازوں کا مسئلہ ہے اور یہ فرض کا مسئلہ ہے، اور حد تو یہ ہے کہ بعض امام بھی عام صورت موضوع پر مسح کر لیتے ہیں، اور اللہ اکبر گھبراتا ہے آدمی، ڈر لگتا ہے. اللہ اکبر، جب امت نے اس کی اجازت نہیں دی تو کون ہمت کرے کہ سوتی موزے پر، اونی موزے پر مسح کر کے اور نماز پڑھائے. خود نماز پڑھ لی تو صرف اپنی نماز گئی، اپنی نماز برباد ہو گئی، لیکن امت کی نمازوں کا ہی جواب کون دے گا محشر کے میدان میں؟ کس کی ہمت ہے یہ؟ تو بہرحال یہ ہے. تو اس طرح سے یہ روایت، مسائل تو آگے آئیں گے، مسائل کو تو ابھی میں بیان نہیں کر رہا ہوں کہ مسح کب سے شروع ہوگا اور خف کے اندر کیا کیا وہ پھٹن اگر ہو تو کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے. لیکن اصل مسئلہ تو یہ خف، اور خف کس سے کہتے ہیں؟ خف کی تعریف تمام محدثین کی، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہوئے، کہیں چمڑے کے موزے. کیا؟ اب سوال ہے کہ چمڑے کے موضوع پر تو مسح جائز ہے. ہاں، سوال ہے کہ اس کے علاوہ اگر کوئی چیز چمڑے جیسی ہو تو بعض حضرات تو اس کی بھی اجازت نہیں دیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں بس حدیث متواتر تو خف کے بارے میں. اب جو فقہاء کرام نے شرائط لگائے ہیں کیا، کہ اتنا موٹا ہو کہ 3 میل 4 میل پیدل چل سکے، اور اتنا موٹا ہو کہ اگر کھڑا رکھیں تو کھڑا رہ سکے بغیر کسی سہارے کے، اور اگر پانی اوپر سے ڈال دیں تو پانی کا اثر نیچے نہ آئے. یہ جو شرائط انہوں نے لگائے ہیں دوسرے موضوع کے بارے میں خف کے علاوہ، یہ کہاں سے انہوں نے نکالی ہیں؟ یہ انہوں نے خف سے نکالی. کہاں سے؟ یہ انہوں نے خف سے نکالی ہیں. کہ خف کے اوپر کیوں اجازت دے دی گئی، اس کی صفات کیا ہیں؟ اس کو تنقیح منات کہتے ہیں فقہاء کی اصطلاح میں. تنقیح منات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کے بارے میں ایک حکم دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا قرآن پاک نے، تو وہ کیوں یہ حکم دیا، وہی کیوں لفظ ہے نا، علتیں ڈھونڈتے ہیں، اس کو تنقیح منات کہتے ہیں. جیسے مولی کھا کر مسجد میں مت آ جاؤ، کچا پیاز کھا کر مسجد میں مت آ جاؤ، اب تنقیح منات کریں گے اس میں. یہ حلال چیز ہے، زمین کے اندر ہے، گول گول ہے، کہتے ہیں یہ ساری چیزیں، ہاں اس میں بدبو ہے، کیا ہے؟ تو تنقیح منات کر کے ایک حکم نکالا اس سے، بدبو. بس حکم بنا لیا کہ بدبو کی وجہ سے یہ ممانعت ہے، ورنہ ممانعت نہیں ہے. لال ہونے کی وجہ سے ممانعت نہیں، اور مولی کے سفید ہونے کی وجہ سے ممانعت نہیں، مولی کے زمین کے اندر ہونے کی وجہ سے ممانعت نہیں ہے. تو ممانعت اصل میں ہے کس کی وجہ سے؟ تو بس نکالا اس تنقیح منات، اصول بنا لیا کہ بدبو کی وجہ سے یہ ممنوع ہے، اور جس چیز میں بدبو آ جائے تو وہ ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہو جائیں گی، چاہے آپ کا تمباکو ہو اور سگریٹ ہو اور جو بھی ہو. یہ تنقیح منات ہے. تو فقہاء کرام نے تنقیح منات کیا چمڑے کے موزے کے بارے میں کہ اس میں کیا کیا چیزیں نکل آتی ہیں. اس میں ایک مضبوطی نکلی. کیا مضبوطی نکلی؟ کہ اتنا مضبوط ہے آدمی چل سکے. تو وہ تو آدمی نیلن کے موضوع پر بھی چل لے گا. اتنے موزے مضبوط آج بھی ہیں، 3 میل تو کیا، آپ تو 10 میل چلیں گے اور بالکل آپ دیکھیں گے وہ پھٹیں گے نہیں. گھر تو آلود ہو سکتے ہیں، گیلے ہو سکتے ہیں، لیکن وہ جو دوسری علت انہوں نے نکالی کہ پانی سرایت نہ کر سکے. کیا؟ تو وہ تو ان میں نہیں آتا. جو ہی آپ اوپر سے پانی ڈال دیں گے وہ تو نیچے جذب ہو جائے گا، فوراً وہ تو نیچے چلا جائے گا. اسی طرح سے بغیر باندھے کیا کھڑا رہ سکے. سوال یہ ہے کہ وہ تو رہ سکتا ہے. کہتے ہیں وہ خود کہاں رہتا ہے، اس کے اندر جو پلاسٹک لگا ہوا ہے اندر سے چھوٹے چھوٹے اس کی وجہ سے تو وہ ٹکتا ہے. ورنہ پہلے زمانے میں تو ایک قسم کا موزہ بند الگ سے آتا تھا، موز بند اس کو کہتے تھے، وہ تو بالکل باندھنا پڑتا تھا موزہ. تو خلاصہ ہے کہ 3 چیزیں ان میں نکالی. کیا؟ ایک تو مضبوط ہو کہ آدمی چل سکے جوتے کی طرح. کس طرح؟ کہ جوتے میں چلتا ہے آدمی، اس طرح سے چل سکے، اور چلنا اس میں ممکن وہ ہو. دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس میں پانی ڈال دیا جائے، یعنی اوپر سے پانی یوں ڈال دیں گے تو وہ جذب نہ کر سکے بلکہ پانی اوپر سے ہٹ جائے، چل جائے. تیسری چیز ہے کہ وہ کھڑا رہ سکے اور اس میں باندھنے کی نوبت نہ آئے. بہرحال یہ 3. تو انہوں نے بتایا کہ اگر یہ تینوں شرطیں کسی اور چیز میں پائی جائیں، مثلا ریکزین ہے یا اور کوئی چیز، تو بہت سارے فقہاء نے کہا کہ یہ بھی چمڑے کے قائم مقام ہے. کیا ہے؟ تو جو موزہ اب چمڑے کے قائم مقام نہیں ہے، وہ موزہ چاہے کتنا ہی مضبوط ہو، کیا ہی ہو، لیکن یہ ساری شرطیں جس میں نہیں پائی جاتی ہیں تو ائمہ 4 میں سے
किसी ने भी उसके ऊपर मसा करने की इजाज़त नहीं दी। अब इसमें मुफ्ती तकी साहब ने तो ये सारा मजमून लिख दिया और बहुत सारी वो बहसें भी इसमें की हैं, वो जोरब वाली रिवायतें हैं, मुहद्दिसीन ने उनके बारे में क्या लिखा है ये सब उन्होंने 20 सफ़ात में लिख दिया है। फिर आखिर में खुलासा लिख दिया। आखिर में क्या, ये खुलासा मैं पढ़ के सुनाता हूँ। लिहाजा ये लिखा है, उम्मत के तमाम मुस्तनद फुक़हा, उम्मत के तमाम व मुज्तहिदीन का इस पर इत्तिफाक है, तमाम फुक़हा तमाम मुज्तहिदीन, क्या कि वो बारीक मोज़े जिनसे पानी छन जाता हो, या डालते हैं पानी छनता है नीचे को चला जाता है, या वो किसी चीज़ से बांधे बगैर पिंडली पर खड़े न रहते हों, या उनमें मील 2 मील मुसलसल चलना मुमकिन न हो, उन पर मसा जायज़ नहीं है। और न जूतों पर मसा दुरुस्त है। इसी के बाद रिवायतों में जूतों का भी तज़किरा आता है। तमाम फुक़हा ने फरमाया जूतों पर मसा दुरुस्ती नहीं। और चूंकि हमारे ज़माने में जो सूती ऊनी नायलन के मोज़े राइज हैं वो बारीक होते हैं, उनमें मज़कूरा अवसाब नहीं पाए जाते, इसलिए उन पर मसा किसी हाल में जायज़ नहीं। और जो शख्स ऐसा करेगा तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफ़ी अलैहि रहमा, इमाम मालिक अलैहि रहमा और इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह, बल्कि किसी भी मुज्तहिद के मसलक में उसका वज़ू सही नहीं होगा, उसका वज़ू। ये खुलासा उन्हें बता दिया। अब इसमें ज़्यादातर जो है हमारे वो दोस्त वो ज़्यादा इसमें वो शिद्दत भी कर लेते हैं और मौजू पर मसा भी कर लेते हैं आम मौजू पर, और वो ज़्यादातर जो हैं हमारे अहले हदीस हजरात भाई हैं, तो वो कहते हैं जरा मेरे पास भी तो बुक है। एक को मैंने बताया भाई ये क्या कर रहे हो मसद करना, मेरे मिचगारी बुक, इसलिए मैंने बुक का लफ्ज़ कहा। तो वो पॉम्पलेट होते हैं, ये बहुत मुस्तनद किताब समझी जाती है उलमाए अहले हदीस के नज़दीक। ये फतावा सनाइया है, ये फतावा सनाइया, और इसमें जो जिल्द अव्वल है, इसमें ये बहस बहुत लंबी बहस है, मौजू के ऊपर मसा करने की बहस इसमें बड़ी लंबी बहस है। तो इसमें फतावा मुख्तलिफ हजरात के जमा हैं। ज़्यादा फतावा तो इसमें हज़रत मौलाना सनाउल्लाह साहब अमृतसरी के हैं, असल तो कश्मीर के थे, फिर अमृतसर चले गए तो अमृतसरी नाम से मशहूर हो गए। इसमें जो हाशिया लिखा है और इसमें जो मज़ीद वो जो इसमें तफसील जो बयान की है और वो है वो भी बहुत बड़े हैं। वो शेखुल हदीस हैं अबू सईद शरफुद्दीन साहब दहलवी अलैहि रहमा, ये हैं। और इस पर नज़रसानी भी बहुत लोगों ने किए हैं। इसमें जो मसला लिखा है शेखुल हदीस साहब अबू सईद शरफुद्दीन साहब अलैहि रहमा ने, तो उनका फतवा भी है। और जो बहुत ही चोटी के आलिम उनके यहाँ समझे जाते हैं वो है मौलाना सैयद नज़ीर हुसैन साहब अलैहि रहमा, ये बहुत चोटी के उलमा में हैं, इन्हें वो शेखुल कुल फरमाते हैं। इसी तरह से मौलाना अब्दुर्रहमान साहब मुबारक पूरी, ये बड़े बड़े लोग हैं, तो इनके फतावा इसमें जमा हैं। तो पूरी बहस करने के बाद आखिर में खुलासा हज़रत मौलाना अबू सईद शरफुद्दीन साहब दहलवी शेखुल हदीस साहब फरमाते हैं आखिर में, तो फरमाते हैं लास्ट में, कहते हैं ये मसला क्या, कौन सा मसला, जो मौजू पर मसा कर लेते हैं, आम मौजू पर सूती है, और जो ये मसला न कुरान से साबित हुआ न हदीस मरफू सही से, ये मसला न कुरान से साबित हुआ, कुरान पाक में तो है ही नहीं, न हदीस मरफू सही से, न इजमा से, किसे इजमा उम्मत, न कयास सही से, न कयास से, न चंद सहाबा के फ़ैल से, और उसके दलाइल से, और उसके दलाइल से साबित नहीं हुआ। और पाँवों को धोना गस्ल रजलैन, गस्ल के माने धोना, गस्ल रजलैन रिजलैन, गस्ल रिजलैन, रिजल ये दोनों अरबी के लफ्ज़ में, गस्ल माने धोना, रिजलैन दोनों, गस्ल रिजलैन नस्स कुरानी से साबित है, किससे, कुरान पाक की आयत से। लिहाजा खुफ चुरमी यानी चमड़े का मोजा जिस पर मसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, उसके सिवा जौरब पर मसा साबित नहीं हुआ, जौरब पर साबित नहीं हुआ। और फरमाया कि इसकी बहस देखनी हो तो नाइलुल अवतार में देखे, या लम शौकानी की है, वो भी उन्हीं हजरात के गोया की सरखेल हैं, और नस्बुर राया वगैरह, ये तो हजरत ने लिख दिया अपना फतवा। अब उसके बाद हजरत मौलाना सैयद नज़ीर हुसैन साहब के पास फतवा आया, ये अरबी में है, सवाल भी अरबी में है और जवाब भी में। सवाल को मैं छोड़ देता हूँ, इसी के बारे में है जवाब। अलमसु अलल जौरबा लैसा बिजाइज़, अलमसु अलल जौरबा
लैस भी जायज़, लैस भी जायज़ इनको जायज़ नहीं है। लिअन्नहु लम यकुम अला जवाज़ि दलील सहीह, इसलिए कि इसके ऊपर कोई सही दलील मौजूद नहीं है। व कुल्लु मा